بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ سے علاج، حضرات کا علاج، کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا فضائل ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سے جو بندے علاج حاصل کرتے ہیں انہیں کیسے شفا ملتی ہے۔ اور ہند کے راجہ میرے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہوتی ہو تو صبح کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور میرے پیارے خواجہ بندہ نواز کرم نواز حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الفاتحۃ شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اور ہر درد کے لیے دوا ہے۔ اور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کرام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا جان رحمت محمد مجتبیٰ احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا علماء قرآن سے کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، اور کتنا زیادہ بھی بار بار قرآن کو پڑھا جائے مگر قرآن پرانا نہیں ہوگا، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ترمذی شریف اور بہت ساری احادیث ستہ کے اندر ہے قرآن کے معنی اور علوم کبھی ختم نہ ہوں گے، اس لیے علماء قرآن کبھی آسودہ نہ ہوں گے۔ اب اندھا آنکھ والا کیسے ہوا؟ تو ہند کے راجہ میرے پیارے غریب خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ اور میرے خواجہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک نابینا شخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کے بارے میں عرض کیا، تو اس بزرگ والے اللہ والے نے سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اس شخص کی دونوں آنکھوں پر ملا، جس سے اس شخص کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب قرآن کریم کا ادب کرنا، اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ آج کل جو کہ رواج چل رہا ہے کہ شادیوں پر خوب ڈھول ڈھمک کے ناچنا گانے وغیرہ چلتے ہیں 1-2 ہفتے شادی سے پہلے، اور رخصتی کے وقت دلہن کے اوپر قرآن دے دیا جاتا ہے، تو یہ قرآن پاک کی دین اسلام کی مذاق ہے۔ آج ہم نے قرآن کو ادب کے چکر میں اتنا اوپر رکھ دیا کہ آج ہمارا ہاتھ تک نہیں پہنچتا۔ اور حقیقی ادب قرآن کا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہند کے راجہ میرے پیارے خواجہ سلطان ہند عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص بڑا گناہ گار فاسق فاجر تھا، اور لوگ اس کے فسق و فجور کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس گناہ گار شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر تاج ہے اور جنتی لباس پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو بدکار تھا، گناہ گار تھا، یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بے شک میں بدکار گناہ گار تھا مگر ایک نیکی کرتا تھا۔ وہ نیکی کون سی تھی؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی قرآن شریف کو دیکھتا تو کھڑا ہو جاتا اور بڑے ادب و احترام سے دیکھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب و احترام کے سبب مجھے بخش دیا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیا۔
حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر پر دراز ہوئے آرام کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ قرآن شریف طاق میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ قرآن مجید جہاں رکھا ہوا ہے وہاں میں کس طرح سو سکتا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن شریف کو طاق سے لیا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے دوسری جگہ رکھ دیا ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ پھر اٹھے، قرآن شریف کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا، اور خود بادشاہ دوسرے مکان میں آرام کے لیے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت محمود غزنوی بادشاہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب دیا، قرآن کریم کے ادب و احترام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا مقام جنت میں ہے۔ اے ایمان والو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن کا ادب ہم نہیں جانتے، نہ کرتے ہیں۔ جیسے ویسے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، نہ چھونے کا ادب معلوم ہے، نہ پڑھنے کا ادب ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہے اور گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، دھول جمی ہوئی ہے۔ ٹی وی کا کور روز صاف کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید کو ہم ہاتھ تک نہیں لگاتے، تو پھر ہمارے گھروں میں برکت اور رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ ہر انسان کا دل ہوتا ہے، ہر مرد کا دل، ہر عورت بچے کا دل ہوتا ہے، تو قرآن کریم کا بھی کیا کوئی دل ہے؟ تو آئیے، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اب سورہ یاسین کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوشی کے لیے یاسین پڑھے گا، خوش کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ اے ایمان والو، جاگو اور ہوش میں آؤ۔ کتنے بہرے اپنے اسلامی لباس میں مسلمانوں کی صورت میں قرآن کریم پڑھ کر قرآن کے غلط سلط مطالب کو بیان کر کے تمہارے ایمان کو برباد کرنے میں لگے ہیں۔ ضرورت ہے صحیح تعلیم قرآن کی۔ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ غلط معنی و مطالب بیان کر کے گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرات، قرآن ایک ہے، مگر پڑھنے والا جس کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے، اس قرآن سے ہدایت پائے گا، اور وہ شخص جس کا سینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جس کا سینہ عشق رسول سے خالی ہے، اسی قرآن سے گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے والا ہدایت پاتا ہے اور کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مقدس سے کتنے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کتنے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ قرآن کریم کے جو معنی غلط نکالتے ہیں اور مطلب غلط سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نکالتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق سمجھتے ہیں، اور فرماتے ہیں خارجیوں کو آپ بدترین مخلوق سمجھتے، اور فرماتے ہیں کہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، یعنی بے شک یہ لوگ ان آیات قرآنی کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مومنوں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں،
اے ایمان والو جاگو، ہوش میں آؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ کیسا نازک دور آ گیا کہ چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر کلمہ اور نماز ہے، مسلمان کہلا رہے ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، بخاری شریف کی رٹ لگاتے ہیں، قرآن و حدیث کے معنی مطالب کو بگاڑ کر غلط انداز سے پیش کرتے ہیں اور سناتے ہیں، جس کی وجہ سے سنی مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے اور ان کی باتیں سننے لگتا ہے اور ان کے نقلی چہرے کو پہچان نہیں پاتا، فریب کا شکار ہو جاتا ہے اور نیک انسان بگڑ جاتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے اور جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔